الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ دخان کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں دخان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں دخان کے متعلق جو بیان فرمایا ہے، اس کے متعلق مفسرین حضرات نے مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے ان پر قحط مسلط فرما دیا، بارشیں روک دیں۔ اتنا زبردست قحط آیا کہ مکہ کے لوگ ہڈیاں اور مردار جانور کھانے پر مجبور ہو گئے۔ پھر انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ اس قحط کو دور فرما دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے اس قحط کو دور فرما دیا، لیکن وہ لوگ اپنے عہد سے پھر گئے، ایمان نہ لے آئے، بلکہ پھر کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بل هم فی شک یلعبون، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم تو بہت واضح کتاب ہے، حق بیان کرنے والی، حقیقت بیان کرنے والی کتاب ہے۔ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، لیکن پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے آتے، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور شک میں پڑھ کر کھیل رہے ہیں، کھیل تماشا بنا رکھا ہے انہوں نے۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، ایسے دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن آسمان ایک واضح دھوئیں کے ساتھ نمودار ہوگا، کہ اس دن کے انتظار کر رہے ہیں کہ ایک دن آسمان پر دھواں نمودار ہوگا۔ تو اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کفار مکہ پر یہ قحط مسلط ہوا اور آسمان پر ان کو دھواں نظر آتا تھا، جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے
تو بھوک کی وجہ سے ان کو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، ہر طرف دھواں چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ یغش الناس، فرمایا کہ یہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن آسمان ایک واضح دھوئیں کے ساتھ نمودار ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہوگا۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اس دن یہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ عذاب دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم گناہ چھوڑ دیں گے۔ انا لہم الذکریٰ، لیکن فرمایا کہ یہ لوگ نصیحت کہاں حاصل کرتے ہیں؟ وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ ہر چیز کی حقیقت کو واضح کرنے والے، حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لا چکے ہیں، لیکن یہ لوگ کہاں نصیحت حاصل کرنے والے ہیں؟ ثم تولوا عنہ، انہوں نے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیا، روگردانی کی، اعراض کیا، انکار کیا۔ وقالوا معلم مجنون، اور یہاں تک کہنے لگے کہ یہ تو سکھایا ہوا ہے، یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم کچھ عرصے کے لیے ان سے عذاب ہٹا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، لیکن فرمایا انکم عائدون، یقین ہے کہ یہ لوگ اپنی اسی حالت پر لوٹ آئیں گے۔ آپ تو معافیاں مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ جب عذاب دور ہو جائے گا، ہٹ جائے گا، تو یہ پھر اسی حالت پہ آ جائیں گے، پھر شرک کرنا شروع کر دیں گے۔ ایسا ہی ہوا، کہا تو آیا، عذاب میں مبتلا ہوئے، بہت پریشان ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کروائیں، جب وہ عذاب ٹل گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ ایمان لے آؤ، تو انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، پھر اسی کفر میں، اسی شرک میں مبتلا رہے، ایمان نہ لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، کہ ہم ان کو ہماری جو سب سے بڑی پکڑ ہے اس کے ساتھ پکڑیں گے، ہم اپنی سب سے بڑی پکڑ کے ساتھ ان کو پکڑیں گے۔ انا منتقمون، اور ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ یہ دنیا کے عذاب تو سبق سکھانے کے لیے ہیں، نصیحت کے لیے ہیں کہ واپس آ جاؤ، ایمان کی طرف آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آ جاؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ یہ تو دنیا کے عذاب، یہ تکالیف، یہ تو عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، سبق سکھانے کے لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بعض تو نہیں آئیں گے، لیکن ایک دن ہم ان کو پکڑیں گے، اور وہ ہماری پکڑ بہت سخت پکڑ ہوگی، بہت بڑی پکڑ ہوگی، اور پھر ہم ان سے انتقام ضرور لیں گے، یعنی ان کو عذاب ضرور دیں گے، ان کے کفر و شرک کی سزا ان کو ضرور ملے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، دیکھو اللہ رب العالمین نے کیسی رحمت فرمائی، اپنا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا، قرآن کریم نازل فرمائی، ہدایت کا راستہ دکھایا، اللہ کے عذاب سے بچنے کا راستہ دکھایا، کامیابی کا راستہ دکھایا، لیکن پھر بھی یہ لوگ کفر پر، شرک پر ڈٹے رہے، تو پھر اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے، آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ تو ایمان کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ایمان کے لیے، نجات کے لیے، کامیابی کے لیے ایک ہی شرط ہے، ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔